نے کہا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں یہ بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبر سے یہ زینب نے کہا رو رو کر، ہائے شبر سے یہ زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے اماں کے بنا بابا کا سر، سر پہ بابا کے اماں ماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آ رہی ہوں گی بقیہ سے صدا سن کے میری، سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہ
आंखों से छुपा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। गम ये बाबा के तड़पता है, जरा देखो तो। गम में बाबा के तड़पता है, जरा देखो तो। दूर बैठा है बुला लाओ मेरे गाजी को, पास कुछ देर तो बाबा के बिठा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। और खून बाबा की जबी से वो गिरा था जिसमें, खून बाबा की जबी से वो गिरा था जिसमें, अपने बाबा की निशानी में बना लूंगी उसे, मेरे बाबा का मुसल्ला मुझे ला दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। घर से जाता था जनाजा जो अली का बाहर, घर से जाता था जनाजा जो अली का बाहर। बेटियां कहती थी ज़ीशानो रज़ा रो रो कर, आखिरी बार तो बाबा से मिला दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। वालिद का सलवात। जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि मैं मरसिए के लिए शौकत भाई को दावत दूँ, आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त ये करनी थी कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों के हमरा हैं माशाअल्लाह, आप कोशिश कीजिए प्लीज़ कि बच्चों को अपने पास या आप बच्चों के पास आ जाएं, ताकि ये जैसे कि फ़र्श अज़ा हमसे तकाज़ा करता है कि हम एक मुनज़्ज़म वे में, एक डिसिप्लिन वे में मजलिस को कंडक्ट करें, तो उसको बरकरार रखने के लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वो लोग जिनको बच्चों के साथ हैं, कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें या उनके पास चले जाएं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद मैं उतने अच्छी तरीके से अल्फाज को इस्तेमाल ना कर पाऊँ, मगर काइंडली इसको आप देख लीजिएगा। अगर मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया है तो बल मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिला किसी वक़्फ़ मैं मुल्तमस हूँ
شودر حسین نقوی و برادران سے کہ وہ مرثیہ پیش کریں. ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے پر محمد و آل محمد سلام. بارے دیگر نعرہ صلوات. لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا. لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا. یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی. یہ سیاور ہوئے بندوں مشکل میں ہر ایک بندے کی. صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا. این سے سورہ فاتحہ. اپنا سفر ہے سفر میرے یتیموں کو شفقت سے پائے.
گھر کو سنبھالیو شبیر پر بلا کوئی آئے تو ٹالیو دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو اس کا لحاظ چاہے تم کو کہ خرد ہے بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے یہ کہہ کے غم سے حال جو ہونے لگا تبے بستر پاٹ کے بیٹھ گئے شاہ دستگیر بولے حسین سے یہ امام فلک سرے بیٹا بڑا عالم ہے کہ عباس ہے صغیر اب آپ کے سپرد میرا لالا خام ہے بھائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے بل پڑ گیا کہ سید ابرار پر گئے لو جانشین احمد مختار مر گئے دین رسول پاک سردار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے روئی جو بیویاں دو بے سر پیٹنے لگے عباس نانے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے کیوں کر بیاں کیجے وہ حشر سما بیٹے دڑ تڑپتے تھے اس سمت بیٹیاں ہر سو کہیں بکا کہیں شیبہ کہیں فغا بکھرا کے بال زینب مستر کا یہ بیان بکھرا کے بال زینب مستر کا یہ بیان بابا آخر شب میں تیا کے در کیا ہے مائے سیام عزم سفر کیا بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو زین العبا کے طور بڑھا لو تو جائیو صحت کو ہو چلی ہے نہا لو تو جائیو بابا نماز عید پڑھا لو
شاہ نجف فاؤنڈیشن کی طرف سے مینجمنٹ کی طرف سے فرق رضا بھائی کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں. پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ مومن اکرام بڑے اختصار کے ساتھ چند علامات. کل کی یوم شہادت مولا علی علیہ السلام مجلس کا انعقاد شام 6 بجے ہوگا. مجلس اور اس کے بعد برآمدگی تابوت، اس کے بعد نماز اور افطار کا پروگرام اور دعا افتتاح کا پروگرام ختم ہوگا. آپ سب مومن سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہیں. بہت شکریہ. آواز بلندہ نعرہ صلوات. محمد وآل محمد بلندر صلوات. سب آ جائیں یہاں پہ جتنے خالی جزیرے ہیں اس کو فل کر لیجیے. اللہ اکبر. اس طرف سے قریب آ جائیں, ادھر سے بھی تھوڑا سا سمجھ کے آگے آ جائیں. تھوڑا اور آگے یہاں پہ آ جائیں. یار دیکھیے وہ لوگ باہر سے محمد وآل محمد صلوات. دیکھیں باہر سے اندر آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا. تھوڑا سا اور قریب آ جائیں گے, بالکل سمٹ کر کوئی جگہ اسپاٹ خالی نہیں, تاکہ پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کیونکہ پھر وہ مجلس کے دوران اشارہ ہوگا کہ آپ اندر بلا لیجئے, قریب بلا لیجئے, جگہ کم ہے. بیٹا آپ لوگ اور اس طرف آ جائیں, جو جتنی خالی جگہ ہے اس کو پہلے فل کر لیں گے, تو اس کے بعد لوگ اپنا آتے رہیں گے. آپ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں بیٹا, اس طرف سے بھی تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. ایک سلوات پڑھ لیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعمال کے لیے بھی میں پہلے سے ایک اعلان کر دوں تاکہ پھر میں مجلس کے بیچ میں نہ کہہ سکوں, کیونکہ نماز کی صفحیں جو زیادہ جگہ لیتی ہیں, تو بہرحال نماز جماعت تو ہے نہیں, آپ 2 رکعت پڑھنی ہے تو تھوڑا سا قریب ہو جائے گا. جو اپنی پہلے پڑھ لے گا نماز, تو اس کے بعد کیا کہ اگر جس طرح مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے لیے اعمال کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. سلوات پڑھیے گا بابا آتے ہوئے. ایک مدد سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے آج کے افطار کا اہتمام کرنے والے کے مرحومین, حاضرین کے سامعین کے مرحومین, والنٹیئرز کے مرحومین, جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, ان تمام مرحومین کو ہدیہ ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين, الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله له بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات. عدالت مولا کائنات پر گفتگو ہو رہی تھی اور تیسرے مرحلے میں ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ جب بھی عدالت کی بات شروع ہوگی علی ہی سے شروع ہوگی اور علی ہی سے تمام. دنیا نے اتنا بڑا عادل نہیں دیکھا,
के नहीं, आदिल नहीं थे। न दुनिया ने इतना बड़ा आदिल देखा, न दुनिया ने इतना बड़ा करीम देखा। हालांकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर करम हो जाए ना, अदालत कई मर्तबा करम से रोक लेती है, करम कई मर्तबा अदालत से रोक देता है। लेकिन एक अली की जात है जहां अदल के साथ साथ करम जो है इस तरह से चल रहा है जैसे अली मोहम्मद के साथ चल रहे हैं। नहीं बात मान जाता, जिस तरह से अली मोहम्मद के साथ चल रहा हो। बल्कि यूँ समझे कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक रकत में जो पहली और दूसरी रकत में 2 सूरा पढ़ते हैं, जिस तरह से 2 सूरा साथ होते हैं, जैसे 2 आंखें साथ होती हैं, जैसे दिल और धड़कन होता है, जैसे फूल और फूल की खुशबू होती है, जैसे दरिया और दरिया की रवानी होती है, जैसे दरख्त और उसका सब्जा होता है, वो उस तरीके से अदालत और करम साथ साथ चलते हैं। ये मौलाना कायनात की बात है। बात पहुंच गई ना। एक जुमला अपना जो कहने के बाद, जॉर्जी ज़ेदान क्रिश्चियन है, हम नबियों से तकाबुल के कायल नहीं, लेकिन एक जुमला फिर भी तो कहता हुआ चलूं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नबी कह दे कि तमाम नबियों को अगर मुजस्सम देखना चाहते हो तो अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखो, है ना। वलियंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखे। भाई जुमला यहीं पर मैं कहता हुआ चलता हूँ, मैं कहूंगा मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। कुरान मजीद है, सूरह नूर, सूरह नूर में फी बुयूतिन अज़नल्लाह अन तुरफ़ा, देखो कुछ घरों की बात कर रहा है। ये आयत नाज़िल हो गई और नबी जो इस आयत की तिलावत करते हैं, कहते हैं कि जिन घरों में जिक्र खुदा सुबह शाम होते हैं, जिनकी अजमतों और फजीलतों का तस्करा कुरान कर रहा है, वो घर अंबिया के हैं। मेरे साथ ही नहीं, ये घर अंबिया के। पर जैसे ही नबी ने कहा अंबिया के हैं, तो एक मर्तबा वहीं पर एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, कहा या रसूल अल्लाह, सामने जनाबे सैयदा का घर, क्या ये घर भी उनमें है? क्या ये घर भी है? जवाब इतना आता तो ये घर उन घरों जैसा हो जाता। लेकिन नबी ने पहला जुमला कहा नाम, यानी भाई अंबिया के घरों जैसा तो है, लेकिन उसके बाद अगला जुमला का मिन अफाज़िलहा, सिर्फ उन जैसा नहीं, उनसे अफजल है। बाकी से एक जुमला मुझे कहने दे, एक चीज होती है मकान, एक होता है मकीन। अरे जिनका मकान अंबिया के मकान से अफजल हो तो उस घर के रहने वाले आपकी समातों में कुर्बान बहरहाल तेजी से आगे बढ़ते रहे। जब मकान अफजल तो मकीन का क्या कहना? अच्छा ये मकान तो मदीने का है, तो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ भाई? ये तो मकान मदीने का है। तो मक्के के मकान की अगर बात की जाए तो मक्के का मकान कौन सा है? का खाने काबा है। भाई खाने काबा जो है वो किसका घर है? का अल्लाह का घर है। विलादत किसकी हुई? का अली इब्न अबी तालिब की हो गई। तो अगर ये बात कहने दीजिए बाजीज़ो, चाहे ये मकान हो चाहे वो मकान हो, अल्लाह अकबर, इस घर से कोई बगैर अच्छा नहीं, इस घर के घर वालों से अच्छे घर वाले नहीं। बात कौन की? मकान। अब यहीं से जुमला जॉर्जी ज़ेदान के जुमले पे आ रहा था मैं, फिर मैं रईस जाज़वी साहब के 6 मिसरे भी पढ़े। जॉर्जी ज़ेदान कहता है, अब तो हदीस पढ़ दी ना मैंने, कुरान की आयत की तफसीर बयान कर दी ना मैंने, अब तो हक हो गया ना मुझे कहने का। जॉर्जी ज़ेदान कहता है कि अगर मैं ये कह दूं कि ईसा अली से अफजल है, जुमला सुनो, अगर मैं ये कह दूं, ये जुमला नहीं कीजिएगा, अगर मैं ये कह दूं ईसा अली से अफजल हैं तो अक्ल इजाजत नहीं देती है, और अगर मैं ये कह दूं कि अली ईसा से अफजल है तो मेरा दीन इजाजत नहीं देता है। वहां दीन की मजबूरी, यहाँ अक्ल की पाबंदियां। अब ये 6 मिसरे रईस जाज़वी की अगर आप तक पहुंचा सका मैं, हर एक बशर पे खुदा मेहरबान थोड़ी है मेरे साथ नहीं है। हर एक बशर पे खुदा मेहरबान थोड़ी है, हर एक फूल बहारों की जान थोड़ी है। राहत इंदौरी की जमीन के ऊपर है कि हर एक बशर पे खुदा मेहरबान थोड़ी है, हर एक फूल बहारों की जान थोड़ी है। अरे सहाबियत का अली से मुकाबला कैसा? जमी जमी है, मियां आसमान थोड़ी है। या अली अल्लाह
اور اس کے بعد کہ علی کے بعد کریں، علی کے بعد کما حقہ کریں کیسے؟ سخت ہو گیا. کما حقہ سمجھے، حق ادا کرنا. کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ علی کے مدد کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا ان بیچاروں سے، ہم جیسوں سے جو اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، توجہ ہے نا، جو اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، جو اپنے محسن کا حق نہیں ادا کر سکتے، جو اپنے پڑوسی کا حق نہیں ادا کر سکتے، وہ کیا علی کا حق ادا کر سکتے؟ علی کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے. وہ کیا مصرے ہیں، توجہ دیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ علی کے مالک کما حقہ کریں کیسے؟ علی کے بعد کما حقہ کریں کیسے؟ ہمارے منہ میں نبی کی زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ میں نبی کی زبان تھوڑی ہے. جب نبی کی زبان کہی نا تو محبتوں کا ثبوت دیں گے. جو دائیں بائیں آگے جتنے ہیں پیچھے سب کے سب محبت کا ثبوت دیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو علی والی سلوات تو بھی آئی نہیں ہے. ایک بلند ترین ہے آپ کی سلوات سے جو ہے نا دشمن جو ہے نا کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. اللہ علی کی بات. رسول خدا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنی عبادتیں کر رہے ہیں کسی نہیں کر رہے ہیں، معرفت حاصل ہو جائے. اور آپ کی عبادتوں کا ویٹ کہاں پر ہے پتہ ہے؟ اس کے جتنی معرفت اتنی عبادت کا وزن بڑھتا ہے. جتنی معرفت کم عبادت کا وزن کم. یہی وجہ ہے کہ کسی کی 2 رکعت 70 رکعت ہو جاتی ہے. توجہ ہے نا، کسی کی 2 رکعت 70 رکعت ہو جاتی ہے. میں جملہ یہاں پر کہتا ہوا چلوں نا، اگر ہم اور آپ، ہمارے جوان لڑکے اور جوان لڑکی کی شادی کر دی گئی تو شادی سے پہلے 2 رکعت تھی. اب جیسے ہی شادی کر لی اس نے تو 2 رکعت 70 ہو گئی. تو سوچو اگر ایک جوان لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو جائے تو 2 رکعت 70 ہو جائے تو بتاؤ رسول کی بیٹی ہو، علی ابن ابی طالب ہو اور ان کا تو ان کی نماز کا وزن کون بتا سکتا ہے؟ نہیں بات بتا سکتا. کون وزن بتائے گا؟ اور بتائیں وزن. علی کی ایک ضرب کا کوئی وزن نہیں بتا سکا. علی کی ایک ضرب کا وزن نہیں بتا سکا. ایک ضرب. اچھا جو چلی نہیں، نہ چلنے والی ضرب کا اتنا وزن ہے تو جو چلی اس کا کیا وزن ہے؟ نہ چلنے والی ضرب کا اتنا وزن ہے. اچھا یہ ضرب واقعاً کاری ہے. یہ ضرب اچھا قرآن مجید جو ہے نا اس کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، جانتے ہیں نا. اور قاری کہتے ہیں گہرا ضرب. سمجھے؟ آج کل تلفظ لوگوں کا بڑا خراب ہو چکا ہے. قاری کی جگہ قاری کہتے ہیں. ہاں جو علی کی ولایت کے بغیر قرات کرے وہ قاری ہی ہے، قاری نہیں ہے. سلام پڑے گا آواز آسان ہو جائے آپ کے لیے بھی میرے لیے. قاریوں کا خیرات. جنگ خندق میں جو مولا کائنات نے ضرب چلائی نہیں ہے، ورنہ تو آپ نے تو کئی ضربیں لگائی اس میں. لیکن نبی نے کہا ضربت و علیم یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ضربت خندق کے دن، ایک ضربتیں نہیں، ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین پر بھاری ہے. ایک دن کی عبادت پر نہیں، ایک مہینے کی عبادت پر نہیں، ثقلین کی ہمیشہ کی عبادت پر بھاری ایک ضربت جو علی کی چلی نہیں تھی،
جو عمر ابن عبدود کا سر قلم نہیں ہوا تھا. ایک میسج یہاں پر تمہارے لیے رمضان المبارک میں یہ بھی ہے کہ کنٹرول یور اینگر. اپنے غیظ و غضب کو روک لو, اس لیے کیونکہ اگر غیظ و غضب کو روکے گے تو اس کے بعد تمہاری عبادتوں کا عمل کا وزن بڑھ جائے گا. اور بے وزنی کی کیفیت سے نکلیں, بے وزنی کی کیفیت سے نکلیں. اب جو آگے بڑھ رہا تھا, اللہ اکبر, رسول نے فرمایا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا. معرفت نا, کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا. اے علی, سوائے میرے اور تمہارے. ہے میرے ساتھ ہیں آپ؟ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے. اس کے بعد کہا مجھے کسی نے نہیں پہچانا یا رسول اللہ. کہا مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے میرے. اس کے بعد کہا اے علی, تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا. یہ جو یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پہچانا. جو بڑے بڑے علماء خدماء انہوں نے بھی نہیں پہچانا. بڑے بڑے شاعر, ادیب, طبیب, حبیب, کوئی نہیں پہچان سکا. صرف خدا کا حبیب پہچان سکا ہے. سمجھ گئے؟ کہا سنو, تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. اور اس کے بعد اب دیکھیں, میں جو تجزیہ کرتا ہوں ہمیشہ, اللہ سب سے بڑا, پھر نبی, پھر امام. اللہ کے پہچاننے والوں میں اللہ بڑا تو پھر نبی چھوٹے, علی چھوٹے. خدا کو پہچاننے والوں میں دونوں چھوٹے ہیں. جب نبی کی معرفت کی بات آئی, خدا نے پہچانا, علی نے پہچانا. کون کہتا ہم نبی سے بڑھاتے ہیں؟ ہمارے تو کوئی اگر مگر ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں علی امام ہے, نبی ہے, اور ہمارے کوئی اگر مگر نہیں. ہم کہتے ہیں نبی آخری نبی ہیں. ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے بعد کوئی پیغمبر ہو. ہمارے تو خاتم النبیین اتنا کلیئر ہے نا, اتنا کلیئر کہیں نہیں ملے گا. اور آسان کر دیں, ہمارے یہاں اسی لیے خاتم النبیین اتنا کلیئر ہے کیونکہ محمد رسول اللہ کے بعد فوراً ہم کہہ دیتے ہیں علی ولی اللہ. کیونکہ جیسے ہی علی ولی اللہ کہہ دیتے گیپ ہوگا ہی نہیں, درمیان میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیں گے بابا. یا علی اللہ اکبر. علی ولی اللہ کہہ دیا نا, مور لگ گئے. اب درمیان میں کوئی آ نہیں سکتا. اچھا کس کی مجال ہے کہ محمد اور علی کے درمیان آ جائے؟ کس کی درمیان ہے, کس کی مجال ہے محمد اور علی کے درمیان آ جائے؟ بات آگے بڑھ رہی تھی. اللہ اکبر. نبی کو پہچاننے والوں میں ایک خدا, ایک علی, ایک بڑا, ایک چھوٹا. اب علی کی بات آئی, یعنی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. تو علی کو پہچاننے والوں میں دونوں بڑے, دونوں بڑے, خدا ہے اور نبی ہے. تو جملہ مجھے کہنے کی اجازت دینا, علی کسی چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہی نہیں. علی کسی چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہی نہیں. اور جب کسی چھوٹے کی سمجھ میں نہیں آتا نا تو اب آگے بڑھتے ہیں. کل میں نے کہا تھا علی دین کا چہرہ, اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث بیان کی تھی, مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بہت ہلکی سی سلوات ہو گئی, سلوات پڑھیں گے بابا. محمد خدا سلامت رکھے, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. مولا فرماتے ہیں الصلاۃ وجہ دین, نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے. علی وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, ید اللہ آپ کے ذہن میں. یہ علی نے کہا دین کا چہرہ نماز ہے. اب اس کے بعد ایک اور حدیث سن لو. تو حدیث تو یہ نہیں کہ آج کی رات اعمال ہو جائیں, وہ 2 رکعت پڑھ لی جائے, کچھ قضا نمازیں پڑھ لی جائیں, بے کہ یا اللہ بے محمد کر لیا جائے, جوشن کبیر پڑھ لی جائے, دعا پڑھ لی جائے, زیارت پڑھ لی جائے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب تو جاتے ہیں محکدے سے میر, پھر ملیں گے گر خدا ہے. اس کے لیے تھوڑی نہیں آتا. نہیں 23 رمضان باقی منانا. اچھا 23 رمضان کے تعلق سے ایک بہت اہم ترین اعلان بھی کرتا ہوا چلو, صلوات پڑھے گا بابا آدھے بولے جو تقریر وغیرہ ہوگی وہ نماز سے پہلے ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر نماز ہوگی,
وینسڈے ہے نا انشاءاللہ. تو وینسڈے کو نماز کے بعد افطار کے بعد 8:30 شارپ اعمال شروع ہو جائیں گے کیونکہ لمبے اعمال ہیں. 3 سورہ بھی ہیں, دعائے مکارم الاخلاق بھی ہے, دعائے توبہ بھی ہے. اچھا مکارم الاخلاق آج کل روز پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب تو اخلاق رہ ہی نہیں گیا ہے. مکارم تو دور کی بات ہے. توبہ تو ویسے بھی اس کا سینڈوچ بنا ہوا ہے, ادھر گناہ ادھر گناہ بیچ میں توبہ. ایک جملہ کہوں گا تھوڑا سا سخت ہو جائے گا. ہماری توبہ پہ توبہ بھی توبہ کرتی ہے نا. ہماری توبہ پہ توبہ بھی توبہ کر رہی ہے. دعائے توبہ 3 سورہ اعمال شب قدر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اسی سیشن کے اندر کیونکہ بائی 12 ہمیں ختم کر دینا ہے. اعمال شب قدر کے بعد دعائے جوشن کبیر بھی انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی. تو لہذا وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیا. دیکھیں رضا بھائی نے بھی اشارہ کر کے, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں, جگہ کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے. تھوڑا سا صلوات, تھوڑا یہاں پہ بھی جگہ ہے, تھوڑی یہاں پہ بھی جگہ ہے, صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں. میں یہ پہلے اس لیے کہتا ہوں تاکہ میری مجلس کے اندر کے 1 منٹ میں بچانا چاہتا ہوں, لیکن وہ میرے منٹ چلے جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیے گا, ادھر سے بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں, پیچھے والے آ جائیں. آپ نے اشارہ کیا, میں بلا رہا ہوں. 2 چیزوں کی ضرورت ہے, میں پل کروں گا, آپ وہاں سے پش کریں. صلوات پڑھیں باآواز بولیں اللہ. بیٹا وہاں پہ بھی تھوڑی سی جگہ ہے, ایک صلوات پڑھ لیں آپ لوگ. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مولانا کائنات کی حدیث جو نماز کے تعلق سے, اس کی امپورٹنس کے تعلق سے, میرے بچے ان نمازوں کی اہمیت کو سمجھے, میری بیٹیاں سمجھے. مولا فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. اچھا میں یہیں پر مولا کائنات کی حدیث پہ رک جاؤں. اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے نبی کی ایک حدیث سنتے چلو. نبی فرماتے ہیں علی کے لیے کہتے ہیں یا علی انت عمود الدین, اے علی تم دین کا ستون ہو. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ علی بھی دین کا ستون ہے, نماز بھی دین کا ستون ہے, علی بھی دین کا ستون ہے, نماز بھی دین کا ستون ہے. اب جب دونوں ستون ہوں گے تو ولایت مکمل ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهُ, اگر نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہو جائے گا. یہ لیجیے صاحب, نماز ہوگی تو باقی چیزیں قبول ہوں گی. وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهُ, اور اگر نماز رد ہو گئی نا تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے. افطار کروائی ہم نے, یتیموں کا خرچ بھیج دیا ہم نے, بیواؤں کو اسپانسر کر دیا ہم نے, ایجوکیشن میں ہیلپ کر دی ہم نے, وطن میں عزیزوں کی مدد کر دی ہم نے, زیارتوں کے لیے چلے گئے ہم, پڑوسیوں سے اس نے سن. یہ تو مجھے بہت زیادہ اچھے لوگ دکھا رہا ہوں, وہاں ہیں کہاں؟ کہ یہ سب کر لیا میں نے, کہا معبود قبول کر لے. کہا سنو, اگر نماز قبول تو سب قبول. یہ سب قبول کروانے کے لیے لے کے گیا نماز, اور کہ اگر نماز رد ہو گئی تو سب رد ہو گیا. تو پتا چلا ساری نیکیاں, سارے اعمال قبول ہوتے ہیں نماز سے. اب جب نماز لے کے میں گیا تو خدا نے کہا کہ اب نماز قبول کروانے کے لیے ولایت لائے ہو. تو پتا چلا ہر عمل قبول ہوگا نماز سے, نماز قبول ہوگی ولایت علی ابن ابی طالب سے. نماز قبول ہوگی, ولایت علی ابن ابی طالب. سب جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو سنتے ہوئے چلو. کیا ہے ولایت کی منزل؟ قرآن مجید ہے میرے ساتھ نا, سورہ انعام سورہ نمبر 6 ہے, آیت کا نمبر 160 ہے. توجہ آپ کی, یاد رہے گا 160. قرآن مجید کہہ رہا من جا بالحسنۃ فلہ, کسی کو یاد ہے آیت عشر امثالہا, جو نیکی لے کے آئے گا قیامت کے لیے اللہ اس کی ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب دے گا. کتنا؟ 10 ٹائم. نیکی کا نام کیا رکھا؟ حسنہ.
توجہ ہے نا, حسنا. پھر آسان کر دوں آپ کے لیے, یہ نہیں کہ من عملہ, جس نے نیکی کی. بہت باریک لائن ہے, سمجھ نہیں پائے. یہ نہیں کہ من فعلا, جو نیکی انجام دے گا. من جا, اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں, ادھر نیکی کی ادھر ختم, ادھر نیکی کی ادھر ختم, بلکہ نیکی پوری نہیں ہوتی, اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. کب من جا بالحسنت, یعنی سمجھے جو اپنی نیکی کو بچا کے قیامت کے دن لے کے آ جائے. نیکی بچا کے قیامت کے دن لے کے جانا بہت مشکل ہے. پہلے نیکی کرنا مشکل, پھر نیکی کو بچانا مشکل. کہ جو نیکی بچا کر قیامت کے دن لے کر آئے گا اسے عشرہ ملے گا, 10 گنا ثواب ملے گا. صلوات پڑھے گا بابا نے بولا, ایک مجھے اس سے بہتر اور بلندتر صلوات پڑھیے گا. اب آپ یہ لکھے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. سلامت رہیے, خوش رہیے, خدا توفیقات میں اضافہ کرے. اب دیکھیں من جا بالحسنت, میں بتا رہا تھا جو نیکی لے کے آئے فلہ عشر امثالہا, اس کو 10 گنا ثواب ریوارڈ ملے گا. لے کے آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں. آپ آج کی رات بہت سی تسبیحات, دعائیں, استغفار پڑھیں گے نا. رسول نے ایک مرتبہ کہا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے نا, اس کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. ایک سبحان اللہ. ہم لوگ تسبیح میں کہیں نہ کہیں کم سے کم ہم لوگ کو مجلس میں سننے کو تو ملتا ہے سبحان اللہ, ہے نا. مجلس میں سنتے ہی ہیں الحمدللہ, اچھی چیز ہے. ان مجلسوں کا فیض تو دیکھیے آپ, کہ اس فرش عزائے حسین پر, فرش عزائے مولا کائنات پہ آپ نہ صرف فضائل اور مصائب سن رہے ہوتے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا جیسے ہی کوئی ایک سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کا درخت لگ جاتا ہے. ایک ہمارے اور آپ جیسا, چلیں آپ نہیں, اپنے کو کہتا, سب کچھ نا. کہا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, رسول اللہ میرے پاس تو جنت میں بہت سارے درخت ہوں گے. رسول نے کہا لگتے بھی جلدی ہیں لیکن ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں. کئی ان درختوں میں بچانا بہت مشکل ہے, لگانا آسان, بچانا مشکل. تلاوت کیے بچا دو, صدقہ نکالا بچا دو, عبادتیں کیے بچا دو, بس تو بچانا ہے. اللہ اکبر کا صدقہ, یہ سارے اعمال جو کیے نا بچا ہو. کہ سبحان اللہ کہتے ہو درخت لگتا, اس کے بعد رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی ایک چنگاری پورے باغ کو جلا دیتی ہے. گناہ کی ایک چنگاری پورے باغ کو جلا دیتی ہے. باغ لگاتے ہوئے خیال رہے. آج تو بارش والا موسم تھا, کچھ دنوں پہلے کیا حالت تھی؟ فائر ہیزرڈ تھا نا. ہماری زندگی بھی کیسی ہے, ایک دن آگ سے بچو, ایک دن پانی سے بچو, کبھی ہواؤں کے تیور پہ ہیں, کبھی پانی کے تیور پہ ہیں, کبھی آگ کا خطرہ ہے. عزیزو اس دنیا میں رہتے ہوئے موسموں کے اوپر کتنا خوف, موسموں کا کتنا ڈر. کبھی قیامت کے موسم کا اندازہ لگایا, اس کی تو فور کاسٹ کر چکے رسول اللہ نا. کون حدیث ہے جس میں آپ کہتے ہیں تم جہنم کی آگ کو رات کے صدقے سے ٹھنڈا کرو اور یا نمازوں کے ذریعے ٹھنڈا کرو. یہ جو رات کا صدقہ نکالتا ہو نا, دن کا صدقہ کیوں نہیں کہا ہے؟ توجہ آپ کی نا. یا رسول اللہ دن کا صدقہ کہتے تھے. یہ تو ہے کہ صبح کا صدقہ شام تک عبادت کرتا ہے, رات کا صدقہ صبح تک عبادت کرتا ہے. لیکن معصوم کہتے ہیں رات کے صدقے سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرو. اس لیے کیونکہ دن کے صدقے میں شہرت, پبلسٹی, نام, رات کا صدقہ خاموشی, جو عمل خاموشی سے کیا جاتا ہے وہ خدا کی رضا کا سبب بنتا ہے. بات مانی کا عمل کو بچا لو, عمل کو بچا لو. اب جو عمل کو بچا لو, ایک روایت بڑی تیزی کے ساتھ بیان کروں گا. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھنے آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول خدا صلی
या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ एक सफर पे जाते हैं बड़ी तेजी के साथ। बेटा इंशाअल्लाह ताला बाकी हम लोग सलवात और अमाल के बाद भी करेंगे, उसमें इंशाअल्लाह एक सलवात पढ़ने आवाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, क्योंकि कुछ देर में मुझे अमाल भी शुरू करवाने। तो अजीजों, तो होता क्या है, रसूल खुदा अपने असहाब के साथ एक सफर पे जाते हैं। अब ये सफर के ऊपर जाते हैं ना रसूल खुदा, तो सफर में होता ही है कि रसूलुल्लाह हमारे जो मिंबर और मेहराब के गाजी उनकी तरह नहीं थे, हम लोग जैसे होते हैं। हम यहां से हमेशा आपसे कहते हैं कि करिए, वो करते थे, देख के लोग करते थे। माँ बाप से भी मैं अक्सर कहा करता हूं, एक मरतबा रसूलुल्लाह ने खाने पीने का इंतजाम करना है, एक मरतबा रसूलुल्लाह गए और सहरा से, डेजर्ट से जो ना कुछ तिनके, कुछ छोटे छोटे दरख्तों के टुकड़े और पत्ते जमा करने शुरू किए। या रसूलुल्लाह क्या कहा कि हमको यहाँ पर बैठना है, खाना वगैरह खाना है, तो खाना पकाया जाएगा उसके लिए। कहा रसूलुल्लाह दूर तक सहरा है, रेगिस्तान है, डेजर्ट, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी का यही आलम है, कहा चलते हैं, मैं तो कर रहा हूं, इस जगह पर रख दीजिए। अब रसूल ने एक मरतबा लाके कुछ रखे, तिनके पत्ते रखे, लकड़ी के टुकड़े रखे, खसो खाशात रखे, उसके बाद कुछ और लोगों ने लाके रखे। अब एक मरतबा इतना हो गया कि ढेर हो गया। अब जब ढेर हो गया तो एक मरतबा रसूलुल्लाह ने लोगों को दिखाया, देख रहे हो, बल्कि रवायत के जुमले हैं कि रसूल एक तरफ है, लोग दूसरी तरफ खड़े, इतना ढेर जमा हो गया। उसके बाद नबी कहते हैं याकुम अन तहक़ुरू ज़ुनूब, गुनाहों को कम समझने से डरो। इसी तरह जब तुम पहली निगाह डालते हो तो एक सहरा की तरह कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब जमा करने लगते हो तो इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है। अजीजों, पहाड़ बन जाता है। नबी का ये पैगाम आप तक पहुंच गया ना, तो अपनी इबादतों को बचाना है, अमाल को बचाना है। शब कद्र तुम्हें बचाए, ये जुमला तुम्हारे हवाले, आज की रात का बहुत बड़ा जुमला। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। शब कद्र तुम्हें बचाएगी, लेकिन शब कद्र की सुबह से तुम्हें शब कद्र को बचाना है। शब कद्र की सुबह से तुम्हें शब कद्र को बचाना आसान नहीं है, जो आपको मिल गई। अल्लाह अकबर, बात कहां से कहां पहुंची। याकुम अन तहक़ुरू ज़ुनूब से आगे बढ़े। मन जा बिल हसनते, जो नेकी लेके आएगा, करेगा नहीं, मरने के बाद क़यामत तक ये नेकी बची रहे और आप पेश कर सके। किसी का हक गर्दन के ऊपर होगा तो चली गई, किसी की बुराई की तो चली गई। कि आपका जो ऑटो ट्रांसफर बैंक वाला है ना, उससे ज्यादा तेज ऑटो ट्रांसफर है यहाँ पे। ब्लिंक ऑफ एन आई से ज्यादा तेज है। इधर गीबत की उधर। अच्छा, ये गीबत वाले मामले में कल तो बहुत तफसीली बात की थी, जुमला और कहता हुआ, इसमें होता क्या पता है? गीबत वाले मामले में जब कमोडिटी खरीदते हैं ना, तो उधर से माल आता है, इधर से पैसा पेमेंट जाता है। गीबत वाला मामला ऐसा ही है, इधर से नेकी जाती है, वहां से बुराई आती है, दोनों चीजें जा रही है। बात कहां से कहां पहुंची? अब आइए हम वापस जाते हैं। मन जा बिल हसनते, दूसरे मकाम पे रसूल खुदा फरमाते हैं, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आखिरी 6-7 मिनट, उसके बाद में मसाइल की तरफ अल्लाह अकबर, मेरे मौला क्या फरमाते हैं? रसूल खुदा फरमाते हैं हुब्बु अली हसना, अली की मोहब्बत हसना है। नहीं पहुंचा सका मैं आपको। कब मन जा बिल हसनते, का नहीं, अली की मोहब्बत वो हसना है कि जिसके साथ कोई बुराई नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान नहीं पहुंचाती क्या मतलब? इसलिए कि बुराई करता नहीं, हसना वाला है। और अली की दुश्मनी वो सय्या है, वो बुराई है कि जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं पहुंचाती। तो एक चीज समझ में, अली की मोहब्बत उसको कहते हैं जहां नेकियां फायदा पहुंचाएं। अली की दुश्मनी उस नफरत को कहते हैं जहां नेकियों का कोई फायदा नहीं। अब यहीं पर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कमाल की आप फरमाते हैं अहसनुल हसनात। अभी तो मैं हसना कह रहा था ना, अब हसना नहीं, हसने में सबसे अच्छा, बेहतरीन हसना, बेस्ट ऑफ दी गुड डीड, अहसनुल हसनात। मौला फरमाते हुब्बुना,
کہ دیکھو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہماری محبت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اسوأ السیئات بغضنا، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہمارا بغض ہے، ہم سے نفرت ہے، ہم سے دشمنی ہے. تو ایک بات طے ہو گئی، اگر اچھائی ہے تو ان سے محبت ہے، برائی ہے تو ان سے نفرت ہے. اگر کوئی ان کی محبت لے کے آیا تو ایک لے کے آئے گا 10 عمل ملیں گے، 10 گنا نیکی ملے گی، 10 گنا ریوارڈ ملے گا. سمیٹ دی میں نے. اللہ اکبر. وہ علی ابن ابی طالب، اس کی نیکی، اس کے حسنات. علی نے کس کس کے ساتھ، اچھا اگر علی کی محبت ہو تو عبادت کا یہ بات ہے نا، بلکہ ایک جملہ قیامت کا تھا. رسول کہتے ہیں کہ جس نے علی کی محبت میں ایک دن گزارا تو 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. خیر من عبادت السلام. دوسرے مقام پر کہا کہ حب آل محمد، ایک تو خاص ملائکہ کائنات کے لیے، ایک اہل بیت کی محبت. حب آل محمد یومن، ایک دن آل محمد سے اگر کسی نے محبت کی، اور جو جس پہ ذائقہ مل جائے چھوڑے گا، ہے نا، تو سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. آج اس علی کی شب شہادت ہے. آپ نیکی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں نا کہ مجھے ریٹرن کیا ملے گا، میں کہاں لایا ہوں. میں نیکی کرتے وقت پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے. بس دو ریزن ہوتی ہے ہماری نیکی کرنے میں. اگر اس نے کچھ ہمارے ساتھ نیکی کی ہے تو ہم کریں گے. 5 دیکھتے ہیں، آپ فیوچر دیکھتے ہیں یا نیکی کرتے. اگر میں نیکی کروں گا تو یہ کیا دے پائے گا. ہم بہت سے اپنے غریب عزیزوں کی اسی لیے ہیلپ نہیں کرتے کیونکہ ہم تو ان کو دے دیں کہ وہ دینے کی حیثیت نہیں رکھتے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کتنا ہمارا اسٹینڈرڈ سوچنے کا گرتا جا رہا ہے. وہ نیکی کہاں رہ جاتی جو تم یہ سوچ کے کرو کہ وہاں سے کچھ ملے گا. دیکھو یا وہاں سے لے لو یا یہاں سے لے لو. اگر یہاں سے لے رہے ہو تو وہاں سے نہیں ملے گا، اور اگر وہاں سے لینا چاہتے ہو تو یہاں سے امید نہ رکھنا. اللہ اکبر. علی ابن ابی طالب کا حسنہ، بس 2-3 جملے ہیں. علی نے جتنے احسان ابن ملجم کے ساتھ کیے کوئی کر ہی نہیں سکتا. آیا ہے علی اس کو اپنا مہمان کرتے ہیں. حسنہ ابن ملجم بیمار ہو جاتا ہے، علی اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں سے، اصحاب سے، رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ جاؤ ابن ملجم کی عیادت کرو. علی کو پتا ہے، پہلے دن کہتے ہیں کہ تو میرا قتل کرے گا. یہ علی ہے، تبھی تو علی ہے. اس کو جب مال دنیا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے نا، یمن میں اس کا چچا مر جاتا ہے تو علی ابن ابی طالب خط لکھ کے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے گورنر سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی ہیلپ کرنا اور اس کو پوری سیکورٹی پرووائڈ کرنا. اس کی جان کو خطرہ ہے. جس سے علی کی جان کو خطرہ ہے علی اسے سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. تبھی تو علی ہے. یہ جملہ میرا ذہن نہ ہونے پائے، تبھی تو علی ہے. لیکن یہ سب تو علی کو ضربت لگنے سے پہلے، ضربت کے بعد بھی علی علی ہے. ضربت سے پہلے جو علی تھا نا وہ ضربت کے بعد بھی علی ہے. اس لیے کہ ضربت لگنے کے بعد بھی علی ابن ابی طالب کیا کرتے ہیں؟ رسیاں ڈھیلی کر دو. ابھی کل ہی تو سنا آپ نے، علی کہتے ہیں اے لال حسن اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اے لال ارے اسے ذرا شربت پلا دو. اے علی ابن ابی طالب ارے تم اپنے قاتل کو اب شاہ جامع شیری دے رہے ہو. اے میرے مولا آپ کی سکینہ پیاسی ہوگی، آپ کا اصغر پیاسا ہوگا. بجزاکم اللہ خیر الجزاء احسن الجزاء. عزیزو 1 رات گزر گئی، 2 رات گزر گئی، ارے 3ری رات آ رہی ہے عزیزو. اللہ اکبر. ارے 19 کی شب گزر گئی، 20 کی شب گزر گئی، اب 21ویں شب آ رہی ہے نا عزیزو. یہ علی ابن ابی طالب کی آخری رات ہے، آخری رات ہے. اے عزیزو فاطمہ اس وقت کہاں ہوں گی؟ ہاں عزیزو فاطمہ اس وقت کہاں ہوں گی؟ ارے وہ فاطمہ، کیا عزیزو میں ایک منظر بیان کروں. ارے کربلا میں جب کوئی زخمی گرتا تھا تو اس کا سر ہوتا تھا حسین کا دانو ہوتا تھا. حبیب کا سر حسین کا دانو، سعید کا سر حسین کا دانو، زہیر قائم کا سر حسین کا دانو. ارے زخمیوں کے سر ہوتے تھے، حسین کا دانو
ہوتا تھا. ارے جب ام البنین کا عباس زخمی ہو کر گرا, آقا کو مدد کے لیے بلایا تو حسین کا زانو تھا, عباس کا سر تھا. حسین نے کہا بھیا عباس سر زانو پہ رکھو, عباس ہٹا دیتے ہیں. تیر